صحیح بخاری و ترمذی کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک دن حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی خود روایت کرتے ہیں اس بات کو کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس شخص کو اپنی قوم کے اوپر عامل بنا دیں، اپنے قوم کے اوپر اس کو نگران بنا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس وقت موجود تھے۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اسے اپنی قوم کے اوپر عامل مقرر نہ کریں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ انہیں مقرر کر دیا جائے، حضرت عمر نے کہا کہ انہیں مقرر نہ کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کی آپس میں اسی مسئلے پر گفتگو ہوئی، بحث ہوئی اور ان کی آواز بلند ہو گئی۔ جب ان دو حضرات کی آواز بلند ہوئی حضور کی بارگاہ میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرمائی۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو آپ کی آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ادب مصطفیٰ رب سکھا رہا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور کی جو بارگاہ ہے وہ ایسی شانوں والی بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کا ادب رب تعالیٰ خود سکھاتا ہے قرآن میں۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، کیونکہ یہ میرے محبوب کے ادب کے خلاف ہے، یہ میرے محبوب کی شان کے خلاف ہے، یہ میرے محبوب کی جو عظمت اور شان و شوکت ہے اس کے خلاف ہے۔ اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ اور رب تعالیٰ نے اس سے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور میرے محبوب کو ایسے نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ میرے محبوب کو اس لب و لہجے میں نہ پکارو جو لب و لہجہ تم اپنے لیے استعمال کرتے ہو، یعنی میرے محبوب کو پکارنے کے لیے آپ کے لب و لہجے کے اندر احترام ہونا چاہیے۔ آپ بے تکلف ہو کے جس طرح اپنے یاروں دوستوں کی مجلسوں کے اندر اپنے یاروں دوستوں کو آوازیں دیتے ہیں، یا بے تکلف ہو کے جیسے آپ اپنے گھر والوں کو آواز دے دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو آواز دیتے ہیں، میرے محبوب کی جو بارگاہ ہے، اللہ کے نبی کی جو بارگاہ ہے، اس بارگاہ میں اپنی آواز کا، اپنی جو ہے نا گفتگو کا جو لہجہ ہے وہ نرم رکھو، اپنی گفتگو کے لہجے کو ایسا رکھو کہ میرے محبوب کے شان کے خلاف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس چیز کا لحاظ نہیں رکھو گے، اگر تم اس چیز کو نظر انداز کر دو گے تو رب نے ارشاد فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو ضائع کر دے گا اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا۔ کیا سکھایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کی جو بارگاہ ہے اس کا ادب یہ ہے کہ جتنی آواز میرے محبوب کی ہے اس سے اپنی آواز کو پست رکھو، اور میرے محبوب کو ایسے نہ بلاؤ جیسے تم خود ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ جو لوگ میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ادب کا خیال رکھتے ہیں، لب و لہجے کا خیال رکھتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ محبوب کی شان میں یا محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے، جو اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ایسے لوگوں کا دل تقوی کے لیے چن لیتا ہوں۔ میں نے ایسے لوگوں کے دل تقوی کے لیے چن لیے، اور صرف دل تقوی کے لیے نہیں چنے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے میری بارگاہ میں مغفرت بھی ہے، معافی بھی ہے، بخشش بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔
اجر عظیم لفظ نے رب نے یہاں پر جو لفظ ارشاد فرمایا وہ عظیم لفظ ارشاد فرمایا۔ دیکھیں یہاں جو پیچھے ذکر ہو رہا ہے وہ کوئی جو ہے نا نمازوں کا یا زکوٰۃ کا یا حج کا نہیں ہو رہا، ذکر ہو رہا ہے ادب مصطفیٰ کا۔ اور جو ادب مصطفیٰ کرے گا، جو محبوب کی بارگاہ کا ادب کرے گا، محبوب کی بارگاہ کا احترام کرے گا، رب اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور رب اس کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ تو دیکھو کیسی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ ہے۔ تو مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جب جائیں، حضور کے روضے پہ جب جائیں تو حضور کی بارگاہ کا ہم ادب ملحوظ خاطر رکھیں۔ جس طرح رب نے ہمیں ادب سکھایا کہ اپنی آوازوں کو وہاں اونچا نہ کریں، اپنی جو ہے نا وہ ایسی حالت نہ بنائیں جو حضور کی بے ادبی کا سبب بن سکے، جو حضور کی شان اور عظمت کے خلاف ہو۔ وہاں پر احترام سے رہیں، ادب سے رہیں، نظریں جھکا کے رہیں، حضور کی محبت میں رہیں، اپنے کلام کو پست رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہمارے اوپر نزول ہو سکے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آقا کریم کے تصدق یہ دنیا بھی آسان فرمائے اور اللہ ہمارے لیے آخرت کو بھی آسان فرمائے۔